بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بحث گفتگو ہماری چل رہی ہے عقد فضولی کے شق اول میں یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه، اور اس کی صحت پر ہم استدلال کر رہے تھے اور اصل ادلے کے بعد معیدات کا ذکر کیا مصنف نے، تو ان معیدات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے آج ایک یا دو روایت ہم بیان کریں گے جو کہ بطور معید ہے، یعنی اصل موضوع کے لیے دلیل تو نہیں بن سکتا کیونکہ تو موضوع سے تھوڑا اجنبی لگ رہا ہے، لیکن اس کے لیے معید بن سکتا ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ مما یعید المطلب، اور وہ روایات، مما کا اشارہ ہے روایت، مما من الروایات التي یعید المطلب، وہ روایات جو ہمارے مطلب کی تائید۔ مطلب کیا ہے؟ صحت بیع الفضولی فی الشق الاول، بیع فضولی کی صحت، یہ نا اس مطلب کے لیے تائید بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ معیدات میں سے ایک معید کیا ہے؟ صحیحۃ الحلبی عن الرجل، یعنی حلبی کی روایت صحیحہ ہے۔ حلبی کی روایت صحیحہ ہے، کس سے ہے؟ عن الرجل، ایک شخص کے بارے میں ہے، ایک شخص کے بارے میں ہے یہ روایت۔ امام سے پوچھا کہ یشتری ثوبا، یہ ہے نا، ایک بندے نے کیا کیا؟ بازار سے ایک کپڑا خریدا۔ ایک بندہ ہے جس نے بازار سے ایک کپڑا خریدا۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ شَيْئًا، اور جب خریدتے وقت دیکھو آپ معاملات میں قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ انسان کیا کرتا ہے وہاں پر اپنے لیے خیار رکھ دیتا ہے۔ شیئن کا اشارہ ہے خیار کی طرف، یعنی ایک دفعہ کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو اپنے لیے کیا کہ حق خیار کو محفوظ رکھتا ہے کہ اگر مجھے پسند نہیں آئے تو پھر میں نے واپس کرنا، معاملے کو ریجیکٹ کرنا یہ۔ لیکن ایک دفعہ آپ چپ چاپ کپڑے کو لے کے آتا ہے، کوئی مال کو لے کے آتا ہے، اپنے لیے حق خیار نہیں رکھتا ہے، تو پھر وہاں پر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بندے نے بھی کیا کیا تھا؟ بازار سے کوئی کپڑا اپنے لیے خریدا۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ شَيْئًا، اور اس کپڑے کے صاحب سے مراد جو دکاندار فرض کرو، بائع ہے، صاحب سے مراد کون ہے؟ بائع ہے نا۔ تو اس نے بائع کے اوپر اپنے لیے کوئی جو حق خیار نہیں رکھا اس کے سامنے سے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے پسند نہ آئے تو میں نے واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کیا؟ لے کے گھر میں آیا، فَكَرِهَهُ، اور اس نے اس کو ناپسند کیا۔ شاید اس کو اپنے خاص وہ بیگم کے لے کے آیا ہو تو ان کے غالباً نہیں ہوتا ہے نا، فَكَرِهَهُ، گھر میں آ کے پھر وہ ناپسند ہو گیا، ہاں جی، کپڑا ناپسند کر دیا۔ تو پھر ثُمَّ رَدَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، تو اس نے کیا کیا؟ اس کپڑے کو واپس دکاندار کے پاس واپس کرنے کے لیے لے گیا کہ یہ دیکھو یہ کپڑا میں نے لایا تھا اور پسند نہیں آیا لہذا واپس کروں گا۔ پھر وہاں پر کیا ہوا؟ فَأَبَىٰ أَن يَقْبَلَهُ، اب دیکھو اس میں یہ لفظ دو تلفظ میں آیا ہے، بعض عبارات میں یقیلہ آیا ہے، بعض میں یقبلہ آیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں درست ہیں۔ یقیلہ آیا تو اقالہ کسی کہتے ہیں؟ کسی معاملے کے فسخ کرنے کو اقالہ کہتے ہیں نا، اقالہ کسی معاملے کا ختم کرنے کا نام ہے، فقہ اصطلاح میں اقالہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر قبول نہ کرنا یہ معنی اگر اللہ تب بھی درست ہے۔ تو فابا، پس اس دکاندار نے انکار کیا، ان یقبلہ، اس کو قبول کرنے سے یا اس کا اقالہ کرنے سے اس نے انکار کیا، الا بوضعۃ، مگر ایک کی کوئی وضعہ ہو۔ وضعہ سے مراد یہاں پر انہوں شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ کم کر کے، مثلا یعنی جو قیمت مجھے دیا ہے اگر اس سے تھوڑا کم کر کے 2000 مجھے رکھ کے اگر معاملہ فسخ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ شرح مفسرین نے لکھا ہے۔ ہاں جی، فرض کرے آپ نے کپڑا لیا ہے 10,000 دینار میں، ٹھیک، تو دکاندار نے کیا کہا؟ تمہیں 8,000 میں واپس کروں گا، 2,000 اپنے لیے رکھوں گا۔ اگر یہ قبول ہے تو معاملہ فسخ ہو جائے گا، وَإِلَّا نہیں ہوگا۔ کیا کہا آگے؟ فَأَبَىٰ أَن يُقْبِلَهُ، بس اس نے قبول کرنے سے انکار کیا، إِلَّا بِوَضْعَةٍ، مگر کہ کچھ کم کر کے، ٹھیک ہے۔ یا بھی وضعاتن کا ایک اور مطلب یہ جو میرے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اضافی چیز بھی مثلا کپڑے کے ساتھ دے دے تو پھر ٹھیک ہے، مثلا 10,000 میں تمہیں واپس دیتا ہوں لیکن وہ کپڑے کے ساتھ اضافی کوئی چیز مجھے مثلا دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے استعمال۔ ہاں جی، تو اب اس بارے میں امام سے پوچھا، اس بارے میں امام سے پوچھے کہ یہ معاملہ جو اس نے واپس کیا اور اقالہ کیا ہے، لیکن اقالے کے مقابلے میں اس نے ایک تھوڑی سی مقدار کم کیا ہے، پیسہ کم لیا ہے، تو یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ تو قال علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا، کیا فرمایا امام نے؟ لا یصلح لہ، اس کے لیے درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ ان یاخذ بوضعۃ، کہ وہ دکاندار کیا کرے؟ وضعے کے ساتھ اپنے مال کو واپس لے لے، کس کے ساتھ؟ کم کر کے، پیسہ کم کر کے تھوڑا پیسہ بھی رکھ لے اور اپنا کپڑا بھی رکھ لے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔
پیسہ بھی تھوڑا رکھ کر واپس کرنا یہ اقالہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ الاقالہ باطل. اقالہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقالہ باطل ہے. اقالہ یہ ہوتا ہے کہ وہی مال جو ہے اس کو واپس دے اور وہی پیسہ واپس کرے. جب تک اس نہ ہو اس وقت تک یہ اقالہ درست نہیں ہے. جب اقالہ باطل ہو تو کیا ہوگا پھر؟ پہلے والا بے صحیح ہوگا یا باطل ہوگا؟ اگر اقالہ صحیح ہو تو پہلا بے فسخ ہو جاتا ہے. اقالہ باطل ہو تو پھر پہلے والا بے اپنی جگہ پر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اقالہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان میں ہمارے اختلاف ہے. اہل سنت علماء اور ہمارے علماء کے درمیان. اور ہمارے اہل تشیع علماء کے نظر میں اقالہ کوئی معاملہ جدید نہیں ہے، بلکہ اقالہ اسی پہلے معاملے کا فسخ شمار ہے. اقالہ کیا ہوتا ہے؟ اسی پہلے معاملے کو توڑنا ہے، نہ کہ ایک نیا معاملہ ہے. لیکن بعض اہل سنت علماء کا نظر ہے کہ اقالہ ایک کیا ہے؟ عقد جدید ہے. عقد جدید ہے اور پہلے والے عقد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اب اس رائے کو تسلیم کرنے کی صورت میں پھر ممکن ہے کہ تھوڑا پیسہ کم کرے زیادہ کرے، ممکن ہے. لیکن اگر اقالے کو عقد جدید فرض نہ کرے بلکہ پہلے عقد کے لیے فسخ شمار کرنے کی صورت میں وہاں پر کم اجازتی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہی اصل چیز واپس کرنا ہے اور وہی اصل پیسہ واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس بنا پر امام نے فرمایا لا یصلح لہو، اس بائع کے لیے، لہو کی ضمیر جاتا ہے بائع کے لیے، درست نہیں ہے کہ ان یاخذ، کہ وہ اپنا پیسہ، اپنا جو کپڑا واپس کرے، لے لے بوضیعۃ، پیسہ کم کر کے. یہ درست نہیں ہے. ہاں جی، اگر اس کے علم میں یہ مسئلہ ہے، حکم شرعی کے بارے میں اگر جانتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے ہے. فإن جاہلا، لیکن اگر حکم سے جاہل ہو، اگر کوئی بندہ ہو سکتا ہے نا وہ دکاندار اس حکم سے جاہل ہو، اس کو اس حکم کا پتہ نہ ہو، اقالہ باطل ہونے کا اس کے علم میں نہ ہو، فرض کریں فأخذہ، اور اس نے اپنے کپڑے کو لے لیا. اور وہ کس طرح لے لیا؟ پیسہ کم دے کر لے لیا. مثلا تھوڑا پیسہ 2000 اپنے لیے رکھ کر پھر باقی جو ہے پیسہ اس نے دکاندار اپنا کپڑا واپس کیا، تو پھر یقیناً دکاندار ہے تو پھر دکاندار کیا کرے گا؟ اس کپڑے کو کسی اور کو فروخت کرے گا نا. جب اس سے واپس لیا تو وہ کپڑا رکھنا نہیں ہے، کسی اور بندے کو فروخت کرنا ہے. فباعہ باکثر من ثمنہ، اور اس نے کیا کیا؟ اس کپڑے کو اس کے پہلے والے قیمت سے تھوڑا زیادہ قیمت میں فروخت کیا. فرض کرے 10,000 میں اس بندے کو فروخت کیا تھا، اس نے 12,000 میں کسی اور بندے کو کپڑا فروخت کر دیا. تو اب یہاں پر اقالہ باطل ہونے کے نتیجے میں پھر یہ کپڑا قانوناً کس کا ہے؟ یہ دکاندار کا اپنا نہیں ہے، کیونکہ پہلا معاملہ فسخ نہیں ہوا، پہلا بے فسخ نہیں ہوا ہے اقالہ باطل ہونے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ کپڑا ابھی بھی اس پہلے والے مالک کا ہے جو اس نے خریدا تھا. تو لہٰذا یہ دکاندار اب اس کو کسی اور کو فروخت کر رہا ہے، تو پھر یہ معاملہ فضولی ہے یا غیر فضولی ہے؟ معاملہ فضولی ہے، کیونکہ اس نے کسی اور کے کپڑے کو فروخت کرا، اپنے کپڑے کو فروخت نہیں کرا ہے. لیکن یہ فضولی اس فضولی سے تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ ہمارے فضولی کے بحث میں کیا ہے؟ یبیع للمالک ہے نا، یبیع للمالک. لیکن یہاں یہ للمالک نہیں ہے، کیونکہ فروخت کرا ہے. کس کے لیے فروخت کرا ہے؟ کیونکہ اس نے سمجھا کہ کپڑا اپنا ہے، تو اپنا کپڑا ہونے کے عنوان سے وہ اپنے لیے فروخت کرا ہے، کسی اور کے لیے فروخت نہیں کرا ہے نا. تو لہٰذا موضوعاً یہ دونوں تھوڑا اختلاف ہیں، لیکن ہمارے مطلب کے لیے تائید ہیں. کیوں تائید ہیں؟ کیونکہ جب یبیع للنفس ہی اگر صحیح ہو سکتا ہے تو پھر یبیع للمالک بھی بطریقہ اولیٰ صحیح ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مطلب کی تائید میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا فإن جاہلا، پس اگر وہ دکاندار جاہل ہو اس مسئلے سے، فباعہ فأخذہ، کپڑے کو واپس لیا، اور یہ واپس لیا مراد لیا ڈائریکٹ لیا نہیں، بوضیعۃ، یہاں پہ وضیعۃ کی غلط، وضیعہ کے ساتھ لیا. ٹھیک ہے؟ فباعہ، اور پھر اس کپڑے کو کسی دوسرے کو فروخت کیا، باکثر من ثمنہ، اصل قیمت سے تھوڑا زیادہ قیمت پہ فروخت کیا. تو پھر امام نے کیا فرمایا؟ رد علی صاحبہ الاول، تو اس پیسے کو کیا کرنا چاہیے؟ جو اضافی پیسہ ہے اس کو اپنے پہلے والے مالک جس سے کپڑا لیا ہے، کیونکہ اس کو 8,000 کو دیا تھا نا، اس کو واپس کیا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے اس کو نقصان نہیں ہے. لیکن اس کے کپڑے سے زیادہ 2,000 اضافی اس کو ملا ہے، اس 2,000 کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پہلے والے مالک کو دینا پڑے گا. ما زیادہ، جو اصل قیمت سے اضافی ہے اس اضافی قیمت کو اس کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل کپڑے کا مالک وہ ہے. تو لہٰذا اس کے اضافی قیمت بھی اس مالک کو ملنا چاہیے، کس بندے کو. ہاں جی. تو لہٰذا پھر اس کا مطلب امام نے اس حکم سرے سے معاملے کو باطل قرار نہیں دیا، بلکہ اس اضافی اس کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاملہ صحیح ہے، لیکن یہ معاملہ فضولی ہوگا. پہلا مالک راضی ہونے کی صورت میں پیسہ اس کو مل جائے گا. ہاں جی. فإن الحکم برد ما زاد، بس امام کا یہ جو حکم ہے، کون سا حکم؟ برد ما زاد، یعنی اضافی قیمت سے، جو اضافی اس نے لیا ہے اصل قیمت سے، پہلے والے قیمت سے،
اس کا پہلے والے مالک کو واپس کرنے کا جو حکم ہے لا ينطبق بظاہری ہے، وہ اگر ظاہری تو دیکھا جائے تو پھر یہ صدق نہیں آتا ہے، منطبق نہیں ہوتا حکم شرعی کے ساتھ، الا علی صحت بیع الفضولی لنفسہ، مگر یہ کہ اگر اس بیع فضولی اپنے لیے لنفسہ کو صحیح قرار دے، اگر بیع فضولی لنفسہ کو اگر ہم صحیح قرار دیں تو پھر یہ معاملہ کیا ہوگا؟ بیع فضولی کے عنوان سے صحیح ہوگا، اور چونکہ یہ اضافی قیمت ملے تو پھر مالک راضی ہو جائے گا تو پھر اس کو واپس کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں تو لہذا نتیجے میں پھر یہ روایت کس کے لیے دلیل بنا؟ یہ روایت بیع الفضولی لنفسہ کی صحت کے لیے دلیل بن گیا، اور جب یہ بیع الفضولی لنفسہ کی صحت کے لیے دلیل بنا تو خود بخود ہمارے مطلب کے لیے بھی ایک لحاظ سے تائید بن جاتا ہے کہ جب بیع لنفسہ صحیح ہے تو پھر بیع للمالک بھی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی حد تک دونوں میں یکسانیت پایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ وَيُمْكِنُ التَّأْيِيدُ لَهُ أَيْضًا، اور ہمارے اس سے مطلب کے لیے تائید یہ بھی بن سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی صحت بیع الفضولی للمالک ہے نا، اس بیع فضولی کی صحت جو مالک کے لے کر ہے تو اس کے لیے تائید بن سکتا ہے ایک اور روایت کے ذریعے سے بھی، ہم اس کے ذریعے سے تائید کر سکتے ہیں۔ بموثقۃ عبداللہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، عبداللہ جو راوی ہے اس کا روایت موثقہ ہے عن ابی عبداللہ سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ روایت کس بارے میں ہے؟ عن السمسار، سمسار کہتے ہیں دلال کو، سمسار کسے کہتے ہیں؟ دلال۔ دلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دلال کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی معاملات کے لیے درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے اور کسی لوگوں کے بیع و فروغ کا کام ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی چیز فروغ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کے درمیان میں کیا کرتا ہے؟ وہ رابطہ کر کے خرید و فروغ کا کام کرتا ہے اور تھوڑا اجرت ہر ایک سے، اس طرح مثلاً بیع اور زمین کی خرید و فروغ میں کیا کرتا ہے؟ ایک زمین، کسی کوئی زمین فروغ کرنا چاہتا ہے ایک بندہ، اب وہ اس دلال سے رجوع کرتا ہے تو پھر اس زمین کے لیے مشتری کی جو ہے وہ مشتری کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشتری ڈھونڈ کے لاتا ہے، تو پھر اس بندے سے جس نے اس سے رجوع کیا اسے تھوڑا 50,000 لے کر زمین آگے بڑھ گیا۔ اگر ایک بندہ زمین کو مثلا خریدنا چاہتا ہے، وہ دلال سے رجوع کرتا ہے تو پھر دلال اس کے لیے زمین ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے، مکان وغیرہ یہ ہے۔ تو یہ روایت سمسار کے بارے میں ہے۔ یشتری بالاجر، وہ کیا کرتا ہے؟ خرید چیزوں، مختلف چیزوں کو خرید لیتا ہے اجرت کے اوپر، یعنی اجرت، لوگوں سے اجرت لے کر لوگوں کی چیز خرید کے آگے پیچھے معاملہ کر دیتا ہے۔ تو اس سمسار کے بارے میں کیا ہوا؟ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ، اب یہ يدفع مجہول کے طرح پڑھیں کیونکہ دافع کون ہے پتہ نہیں ہے۔ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ، ایک بندے نے اس کو دے دیا ورق، ورق کہتے ہیں وہ سکہ، چاندی کے سکہ یا سونے کے سکے کو کہتے ہیں ورق کہتے ہیں، مطلب یہاں چاندی کا سکہ ہے، ہاں جی، ورق کا معنی ہے چاندی کا سکہ۔ تو ایک بندے نے دلال کو کیا کیا؟ چاندی کا سکہ دے دیا، ہاں جی۔ فَيَشْتَرِطْ عَلَيْهِ، اور اس پر یہ شرط رکھ لیا چاندی کا سکہ دینے کے بعد، اب وہ چاندی کا سکہ کس عنوان سے دیا ہے؟ اس کو بطور امانت دیا یا اس کو فقط اس کو چیزیں خرید کے لیے دے دیا اپنا مال ہونے کے عنوان سے، یا کسی اور عنوان سے، وہ پتہ نہیں ہے لیکن دے دیا ہے۔ اور فَيَشْتَرِطْ عَلَيْهِ، اور پھر دلال کے اوپر شرط یہ رکھا کہ اَنَّكَ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي، یعنی جو تم خرید کے لاتا ہے وہ لائے، جو چیز تم نے خرید کے لانا ہے وہ لائے میرے پاس۔ فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ، اب جو میں پسند آ جائے، جو مال مجھے پسند آ جائے، فرض کریں آپ تم مثلا کپڑے کے 10 کوالٹی لے کے آئے، فرض کر ہم مثال دیتے ہیں، کپڑے کے 10 کوالٹی تم لے کے آ جائیں، اس کے بعد یہاں میرے سامنے آنے کے بعد فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ، جو مجھے پسند آئے میں اٹھاؤں گا اور جو مجھے پسند نہ آ جائے وہ واپس کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ فَيَذْهَبْ، پھر دلال آگے جاتا ہے، فَيَشْتَرِي، اور وہاں سے چیزیں خرید کے لاتا ہے، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ، بازار جا کر چیزیں خریدنے کے بعد متاع کے ساتھ، متاع وہ مال جو کاروبار کے جو مال ہے اس کو لے کے آتا ہے اس بندے کے پاس، صاحب ورق کے پاس، فَيَقُول، اور صاحب ورق سے کہتا ہے مخاطب کر کے، خُذْ مَا رَضَيْتَ وَدَعْ مَا كَرِهْتَ، بس ان میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو اور جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کو واپس کرو۔ تو کیا یہ معاملہ، امام سے سوال کر رہا ہے کوئی بندہ اس کے بارے میں کہ کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟ قال لا بأس، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا کہ لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی معاملہ گویا کہ صحیح ہے، معاملے کو صحیح قرار دیا۔ الخبر، اب یہ روایت ہے۔
تو اب ہم اس روایت سے ہمارے مدعا کے اوپر تائید کیسے کریں؟ اچھا تائید کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کروں ذرا سے. اب یہاں پر بناء علی یہ ہمارے مطلب کے لیے معید بن سکتا ہے کہ اس بات کی بنا پر ہے کہ ان الاشتراء من السمسار. اب یہاں پر دیکھو اس میں 3 احتمالات ہیں. اس میں پیسہ کیوں کس عنوان سے دیا، یہ معاملہ کس عنوان سے ہو رہا ہے، اس میں 3 احتمالات ہیں. اور امام کو بھی پتہ ہے کہ اس معاملے میں 3 احتمالات موجود ہیں. 3 احتمالات ہوتے ہوئے بھی امام نے کیا فرمایا؟ مطلقاً معاملے کو صحیح، یعنی اس میں ایک احتمال کے تحت صحیح ہے، دوسرے احتمال کے تحت بات نہیں کہا نا. امام نے مطلقاً کہا یہ معاملہ صحیح ہے لا بات، تو پھر مطلقاً صحیح قرار دینے کی صورت میں اس کا مدعا کیا مفہوم کیا بنتا ہے؟ تینوں احتمالات کے تحت معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. اور ان 3 احتمالات میں سے ایک احتمال یہ ہے یہ فضولی ہونا. 2 احتمال فضولی سے خارج ہو جاتا ہے، 2 احتمال کی بنا پر یہ معاملہ فضولی سے خارج ہوتا ہے. ایک احتمال کے تحت یہ معاملہ فضولی میں رہتا ہے. اور امام نے مطلقاً صحیح قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کرے فضولی والا احتمال ہو تب بھی معاملہ صحیح ہونا لازم آتا ہے. تو لہٰذا اس بنا پر یہ تائید کیوں ہے؟ کیونکہ رجال احتمال بطل الاستدلال، مکمل دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ دلیل بننے کے لیے اسے ایک احتمال میں حتماً ظہور ہونا چاہیے. لیکن ان تینوں احتمالات میں کسی ایک میں ظہور نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں ضمنی طور پر ہمارا مطلب بھی اس میں شامل ہے. اس وجہ سے یہ ہمارے مطلب کی فقط تائید کی حیثیت ہے، دلیل کی حیثیت نہیں ہے. آج بناء علی ان الاشتراء من السمسار، یہاں پر سمسار سے جو اشتراء کا جو کام ہوا ہے، اس نے چیز خرید کے لایا ہے، یحتمل ان یکون لنفسہ. پہلا احتمال، اس میں احتمال اول یہ ہے کہ سمسار نے جو چیزیں بازار سے خریدا ہے سمسار نے اپنے لیے خریدا ہو. یعنی کیا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس نے صاحب ورق نے ورق دیتے وقت اس کو کس عنوان سے دیا ہو؟ بطور قرض. پہلا احتمال یہ ہے کہ صاحب ورق نے اپنا پیسہ سمسار اور دلال کے ہاتھ میں دیا ہو، یہ لو بعنوان قرض، یہ مثلا یہ 2 لاکھ دینار میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں تاکہ تم، یعنی میرے قرض کو تم لے لے ہاتھ میں. تو قرض میں کیا ہوتا ہے؟ جب قرض اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد اس کی ملکیت بن جاتا ہے نا، قرض اس کی ملکیت بن جاتا ہے. تو پھر اب گویا کہ قرض لینے کے اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ مالک بن گیا. تو مالک بننے کے بعد بازار سے یہ چیزیں خرید کے لایا، تو کس کے لیے خریدا اس نے؟ اپنے لیے خریدا ہے نا، اپنے مال سے چیزیں خریدا، اپنے لیے خریدا ہے. تو لہٰذا یہ بھی نفس سے اپنے لیے خریدا، اور یہ فضولی بھی نہیں ہے. یہ معاملہ فضولی نہیں ہوگا کیونکہ پیسے کا مالک خود ہے، اس نے خود خریدا. یہ معاملہ بے صحیح ہے. اس کے بعد پھر جب اس نے چیزیں خرید کے لایا تو پھر کہا کہ تم ان کپڑوں میں سے جو بھی پسند کرتا ہے لے لو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا قرضہ ادا ہو جائے. تو پھر کپڑا اس کو دینا کس عنوان سے ہے؟ قرض کی ادائیگی کے عنوان سے. جو تم پسند کرتا، جو تمہیں پسند آتا ہے کپڑوں میں سے جو تو تم لے لے، تو پھر تمہارا قرضہ خود ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. یہ تو اس طرح میں پھر یہ معاملہ فضولی سے مکمل اجنبی ہے، پھر یہ فضولی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا پہلا احتمال یہ ہے یحتمل ان یکون المعاملہ بیع لنفسہ، یہ بیع اس کے اپنے لیے ہے. کیوں؟ لیکون الورق علیہ قرضا، کیونکہ یہ ورقہ جو اس کو جو دینار دیا ہے یا درہم، یہ اس کے اوپر دلال کے اوپر قرض ہے. فیبیع علی صاحب الورق، تو کیا کرتا بعد میں یہ کپڑوں کو لا کر صاحب ورق کے ہاتھوں فروخت کرتا ہے. یہ فروخت ہے گویا کہ. فروخت کیوں کرتا ہے؟ ما رضیہ من الامتعہ، جو امتعہ اور مال اور کپڑے وغیرہ جو اسے پسند آتا ہے اس کو دوبارہ فروخت کرتا ہے. اور فروخت کرنے کے بعد وہ یوفیہ دینا ہو، فروخت کرنے کے بعد آپ وہاں پر صاحب ورق کے اس کا دین کیا ہو جائے گا؟ نہ صاحب ورق کو کپڑے کی قیمت دینا پڑے گا اور بعد میں نہ اس کو اس کا قرضہ ادا کرنا پڑے گا. تو معاملہ اسی میں خود بہت کیا ہو جائے گا؟ اس کا دین ادا ہو جائے گا. یہ پہلا احتمال ہے. تو بس اگر یہ احتمال ہونے کی صورت میں پھر یہ معاملہ فضولی سے کیا ہے؟ یہ فضولی سے اجنبی ہے. معاملہ فضولی نہیں بلکہ معاملہ بیع صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، بیع لازم ہے. اب یہاں پر کوئی آ کر سوال کر سکتا ہے بھائی یہ آپ کا یہ والا احتمال یہاں معقول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں معاملات سمسار کے بارے میں ہے. سوال کس کے بارے میں ہے؟ دلال کے بارے میں ہے. تو دلال کے بارے میں ہونا خود ایک قرینہ ہے کہ معاملہ اس نے اپنے لیے نہیں خریدا ہے. کیونکہ دلال کیوں بیچتا ہے؟ دوسروں کے لیے معاملہ کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے، اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدتا ہے نا. تو اس بنا پر دلال کا یہ پیشہ ہونا خود اس بات کو نفی کرتا ہے کہ یہاں مراد یہ والا نہیں ہے. تو پھر اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، دلال کا سمسار کا پیشہ ہونے کے عنوان سے یہاں پر کیونکہ دلال کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا نام لے لیا، سمسار آیا. تو یہ اس عنوان سے یہاں کے رواج میں ذکر کیا ہے کیونکہ جب ایک بندہ کوئی پیشہ اپناتا ہے تو غالباً معاملات میں جب کوئی خاص پیشے کے بعد مالک ہوتا ہے تو پھر بات چیت کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟
اس کا نام لے بغیر اس کا پیشہ نام لیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے مطلوبہ جو قضیہ شخصیہ کے اندر شاید وہ دلال نے اپنے پیشے کے عنوان سے معاملہ نہ کیا ہو، بلکہ قضیہ شخصیہ کے عنوان سے اس نے، کیونکہ دلال کے اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں نہیں خریدتا ہے دلال ہونے کی وجہ سے، اپنی ذرائع کی زندگی نہیں خریدتا ہے، کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے نا، دلال ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ فقط اپنے لیے کوئی بھی چیز نہ خریدے، ہر چیز دوسروں کے لیے خریدے ہاں جی۔ تو لہٰذا یہاں ایسے قضیہ شخصیہ کے اندر بھی دلال کا معاملہ اس کی پیشے سے قطع نظر ہو، اس کے لیے اس نے پہلے قرضہ لے کر اپنے لیے خریدا ہو اور بھی اس کو فروغ کیا ہو، یہ ممکن ہے نا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ولا ينافي هذا الاحتمال، یہ جو ہم نے احتمال دیا ہے نا کہ اس نے اپنے لیے خریدا ہو اور پھر اپنا قرض ادا کیا ہو، یہ احتمال کے ساتھ منافات نہیں ہے۔ کیا فرض استمثال سے روایات کے اندر سمسار کا فرض کرنا، کون سا سمسار؟ مما یشتری بالاجر، سمسار کے بارے میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ سمسار وہ ہے جو اجرت پہ خرید و فروخت کرتا ہے، تو یہ فرض کرنا ہمارے اس احتمال کے ساتھ تنافی نہیں ہے، اس احتمال کے ساتھ منافی نہیں، یہ فرض کے باوجود بھی احتمال اپنے جگہ پر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لأن توصیفہ بذالک، کیونکہ یہاں پر اس کو سمسار کے صفت کے ساتھ متصف کرنا، اس عنوان کے ساتھ یاد کرنا روایت کے اندر، بے اعتبار اصل حرفتی و شغلی، شاید کہ وہ سمسار تھا، اس کا جو پیشہ و ہنر ہے اسی کو مد نظر رکھ کر روایت میں یہ ذکر ہوا ہو، لیکن مطلب اس کے یہاں پر معاملہ جو ہوا بے عنوان دلال نہ ہو، جو معاملہ ہوا بے عنوان اس کے پیشہ ہونے کے عنوان سے نہ ہوا ہو، ہاں جی۔ لا بملاحظت هذه القضیہ الشخصیہ، فقط قضیہ شخصیہ کو ملاحظہ کرتے نہ ہو، کیونکہ قضیہ شخصیہ میں معاملہ کچھ اور ہے لیکن اس کا دلال ہونا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو لہٰذا یہ احتمال یہاں پر اس کے استعمال کے لیے کوئی منافی چیز اس کے اندر نہیں ہے، پہلا احتمال۔ احتمال ثانی، اسی قضیے کے اندر دوسرا احتمال روایت میں یحتمل، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یکون لصاحب الورق باذنہ، شاید پیسہ دینے والے نے اس کو اپنا پیسہ دیا ہو، بعنوان قرض نہیں دیا ہے، اس کو اپنا پیسہ دیا ہے لیکن اس کو پہلے سے اذن دیا ہوا ہے، گویا یعنی گویا کہ معذور ہے، فرض کر ہم کہیں گے کہ یہ دلال یہاں پر یہ معاملہ عقد فضولی میں نہیں ہے بلکہ یہ عقد معذون میں آتا ہے، کیونکہ معذون وکیل ہے نا، اس نے پیسہ دیا ہے کہ تم میرے لیے، تم میرا وکیل بن کر یہ فلان کپڑے چیزیں خرید کے لائیں اور لانے کے بعد پھر اگر میں راضی ہوں تو لے لوں گا، میں تو نہیں لوں گا، تو لہٰذا گویا کہ یہ بندہ معذون اور وکیل کے حکم میں ہے، یہ فضولی کے حکم میں نہیں ہے، ہاں جی۔ احتمال ثانی کیا ہے؟ ان یکون لصاحب الورق، ان یکون المتاع لصاحب الورق باذنہ، ان یکون کا اسم جو بیع کی طرف ہو، ان یکون البیع لصاحب الورق، جو بیع ہوا ہے نہیں بیع بلکہ شرح ہے، کیونکہ سمسار نے شرح کی ہے نا، یہ شرح شاید کس کے لیے ہو؟ اپنے لیے نہ ہو سمسار کے لیے، بلکہ شرح اس صاحب ورق کے لیے کیا ہو، لیکن کس طرح؟ باذن ہی، صاحب ورق کے اذن کے ساتھ کیا ہو، حج مع جعل خیار لہو، لیکن اس نے پہلے سے اپنے لیے خیار رکھا، پیسہ دینے والا کیونکہ ہوشیار تھا تو اس نے پیسہ دیتے وقت ہی کیا رکھا؟ خیار رکھا کہ یہ تم خرید کے لائیں لیکن ہمیں خیار رکھیں تم لاتے وقت، تاکہ بعد میں کپڑا پسند نہ آئے تو پھر واپس بھی کر سکیں، ہاں جی۔ مع جعل خیار لہو علی بائع الامتیاع، تو یعنی کپڑا فروغ کرنے والوں کے خلاف اپنے لیے حق خیار کو پہلے سے رکھا تاکہ اگر کپڑا پسند نہ آ جائے تو پھر اس کو ریجیکٹ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نتیجے میں پھر یہ عقد کیا ہے؟ عقد فضولی نہیں ہے بلکہ عقد لازم ہے لیکن خیار کے ساتھ ہے، عقد خیاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ فَيَلْتَزِمْ بِالْبَيْعِ بِمَا فِيهِ رَضِيَ، تو نتیجے میں پھر بیع لازم کب بنتا ہے؟ فِيمَا رَضِيَ، جو پسند آ جائے وہ لے لے تو پھر گویا کہ وہ بیع لازم بن جائے گا، کیونکہ اب یہ خیار، اس نے خیار کو اختیار نہیں کیا، فسخ کو اختیار نہیں کیا بلکہ بیع کو اختیار کیا۔ وَيَفْسُخُهُ فِيمَا كَرِهَ، اور جو بمال پسند نہ جائے خود بخود اس نے، کیونکہ خیار اپنے لیے جب رکھا ہے تو اس کی مرضی ہے فسخ کرے یا رکھیں، تو پھر جو پسند ہے اپنے لیے رکھے، جو پسند ہے فسخ کریں۔ اگر اس احتمال کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا پھر؟ یہ احتمال بھی ہمارے موضوع سے اجنبی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ پھر بیع معذون کے دائرے میں آتا ہے، بیع فضولی کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اب تیسرا احتمال، وَيَحْتَمِلُ احتمال ثالث ان یکون فضولیاً، تیسرا احتمال یہی کہ شاید یہ معاملہ کیا ہو؟ معاملہ یہ فضولی ہو، عن صاحب الورق، اور اس نے فضولی کس کے لیے ہے؟ صاحب ورق کے لیے، وہ بازار سے کپڑا خریدتے وقت اس نے کس کے لیے خریدا؟ اپنے لیے نہیں خریدا ہے بلکہ صاحب ورق کے لیے خریدا ہے، لیکن فیتخیر، اب صاحب ورق، اب یہاں فضولی کیسے ہوا؟ جب کہ اس نے پیسہ دیتے وقت دیا ہے، پھر تو آپ کہیں گے کہ فضولی اس جہت سے ہوا کیونکہ اس نے مطلقاً پیسہ دیا ہے، کسی خاص مال کے فلان کوالٹی کے لیے نہیں دیا ہے،
اگر آپ کہتے ہیں کہ مثلا فلان کوالٹی کا یہ والا کپڑے اگر ایسا ہوتا تو معلوم ہوتا، لیکن اس نے اس کے لیے مشخص نہیں کیا ہے، مبی کو مشخص نہیں کیا، مطلقاً کہا ہے. تو اس بنا پر گویا ایک لحاظ سے یہ جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھے، جس معاملے کے اوپر بھی بے کرے، یہ معاملہ فضولی ہے، کیونکہ اس پر ڈائریکٹ اس کا اذن، مثلا یہاں پہ یہ کتاب اس پر ڈائریکٹ تو اذن نہیں ہے نا، مطلقاً اس کو پیسہ دیا ہے، ختم. تو اس عنوان سے یہ فضولی ہے، کیونکہ مبی مشخص نہیں. اگر مبی مشخص ہوتا تو پھر فضولی نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، لہذا ان یکون فضولیاً عن صاحب الورق، ہو سکتا ہے کہ معاملہ فضولی ہو صاحب ورق کی طرف سے کیا ہو اس انسار نے، فیتخیر ما یرید، لہذا نتیجے میں پھر جو وہ چاہے گا، پسند آئے گا، اس کو اختیار کرے گا، اور جب اختیار کرے گا تو پھر اس کے اوپر رضا، اس کی اجازت شمار ہوگی، معاملہ اس کے لیے معاملے کے اوپر اجازت شمار ہوگی. وَيَرُدُّ مَا يَكْرَهُ، اور جو پسند نہیں آتا اس کو واپس کرے گا، تو پھر یہ معاملے کے لیے کیا شمار ہوگی، رد شمار ہوگی. حج وَلَيْسَ فِي مَوْرِدِ الرِّوَايَةِ، اب یہاں پر یہ تین احتمال، یہ تین احتمال اس روایت کے اندر موجود ہیں. وَلَيْسَ فِي مَوْرِدِ الرِّوَايَةِ ظُهُورٌ، اور اس روایت کے مورد میں کسی ایک احتمال میں بھی ظہور نہیں ہے. اگر فرض کر روایت کا ایک احتمال میں ظہور ہوتا، دوسروں میں ظہور نہ ہوتا، تو پھر وہی ظہور والے کو ہم نے اپنانا تھا نا. لیکن یہاں روایت کا اس تینوں احتمال میں سے کسی ایک کے اندر بھی کوئی ظہور نہیں ہے. فی اذن صاحب الورق للاستمسار، یعنی کہ یہاں پر صاحب ورق نے استمسار کو کیا دیا ہو، ڈائریکٹ اذن دیا ہو. اس اذن دینے والی صورت پر کوئی یہاں پر کوئی ظہور نہیں ہے. علا وجہ ہنتا کہ یہ کیا ہو جائے، ینافی کون فضولیان، اگر اذن والے احتمال کے اوپر اگر ظہور ہوتے تو پھر یہ معاملہ پھر بے معذون میں آتا اور فضولی کے ساتھ ڈائریکٹ منافی ہونا تھا. لیکن اس صورت کے اوپر کوئی ایسا ظہور نہیں ہے، تو نتیجے میں پھر فضولی بھی اس کے اندر شامل ہیں. حج کمال آفا فَإِذَا احْتَمَلَ مورد السوال لهذه الوجوه الثلاثة، بس جب اس مورد سوال کے اندر یہ تینوں احتمالات پائے جاتے ہیں، تین احتمالات اس کے اندر موجود ہوں، اور امام کو تین احتمالات کے ہونے کا پتہ بھی فرض کریں، وحکم الامام علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام نے مطلقاً اسی احتمال کا نام لیے بغیر تینوں صورتوں میں مطلقاً امام نے حکم لگا دیا کہ لا بأس بعدم البعث، امام نے عدم البعث کہا، تو پھر من دون استفصال عن المحتملات، من دون استفصال عن المحتملات، ان احتمالات میں سے کسی کے درمیان تفصیل نہیں کیا کہ فلاں احتمال کی صورت میں معاملہ درست ہے، فلاں احتمال کی صورت میں معاملہ باطل ہے، یہ تفصیل نہیں دیا. تو یہ مطلق رکھنا امام کا، تین احتمالات ہونے کے باوجود حکم کو مطلق جاری کرنا، افادہ، یہ فائدہ دیتا ہے. کیا فائدہ دیتا ہے؟ ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات، یہ حکم اللہ باستہ والا حکم اور صحت المعاملے کا حکم تینوں احتمالات کی صورت میں جاری ہوتا ہے. اور ان تین احتمالات میں سے ایک کیا ہے، معاملہ فضولی ہونا بھی ہے، اور نتیجے میں پھر ہمارے مطلب کے لیے کیا بنے گا. اب تائید کیوں بنے، دلیل کیوں نہیں بنے گا، کیونکہ دلیل اس میں تھا کہ اگر اس میں ظہور ہوتا ہمارے مورد کے اندر تو پھر دلیل بننا تھا، لیکن ظہور کسی میں نہیں ہے، تو پھر احتمالات اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس کریں یہاں پر. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.